يعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ محمد عمران قادری صاحب۔ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں جو ہے وہ خود سے ایک اپنی خواہش کا اظہار کروں گا آپ حساب سے۔ میں چاہوں گا کہ وہ سورۃ حشر کی آخری آیات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، تلاوت کلام پاک کے بعد آئیے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔
جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چونڈا کی ایک بہت معروف آواز جو چونڈا سے نکلتی ہے اور پھر پورے پاکستان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے طور پر پہچانی جاتی ہے. گولڈ میڈلسٹ ہیں، بہت ہی پیارے نفیس انسان ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. محترم جناب عاطف رضا قادری صاحب، میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ حمدیہ کلام اور پھر اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کریں. جی ناظرین، آج کا جو حمدیہ کلام آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ہمارے میزبان جناب پروفیسر اویس خالد صاحب کا لکھا یہ کلام ہے. بڑا خوبصورت انہوں نے یہ حمد لکھی ہے، تو انشاءاللہ ایک دو اشعار آپ سماعت کیجئے گا. میرے مولا تو کر دے کرم، میرے مولا تو کر دے کرم، میرے مولا تو کر دے کرم، میرے مولا تو کر دے کرم. تیرے در کے بھکاری ہیں ہم، تیرے در کے بھکاری ہیں ہم، میرے مولا تو کر دے کرم، میرے مولا تو کر دے کرم، میرے مولا تو کر دے کرم. میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا. عصمتوں کو ریدہ بخش دے، ظلمتوں کو ضیاء بخش دے، عصمتوں کو ریدہ بخش دے، ظلمتوں کو ضیاء بخش دے. در پہ اپنے جھکا کر ہمیں جرم و عصیاں خطا بخش دے. تو نے تھاما جو دل کو میرے، پھر رہے گا کہاں کوئی غم. میرے مولا تو کر دے کرم، میرے مولا تو کر دے کرم، میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا. تیرے کل کے سبھی منتظر، تیرے کل کے سبھی منتظر، تیرے در کے گدا تاجور، ایک اشارے سے گردش کرے، ماہ و انجم یہ شام و سحر، تیری قدرت کے تابع سبھی، شرق و غرب و
مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا تو کر دے کرم میرے مولا تو کر دے کرم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آپ کچھ اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. اور اس پہ بہت خوبصورت کلام اعظم چشتی صاحب کا لکھا ہے. سبحان اللہ خوبصورت ماشاء کلام اللہ. تو میرے ذہن میں آج آ رہا تھا تو میں چاہتا ہوں ایک دو اشعار میں آپ کو سناؤں. بہت ہی خوبصورت ہے. سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول یا رسول اللہ سنو جے میرے دکھڑے تے سنا یا رسول اللہ جے آکھو صورت
کر کر ویکھیاں لکھاں دعاواں یا رسول اللہ، میں کر کر ویکھیاں لکھاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو بھائی آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک کیفیت طاری کر دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی ناظرین، آپ محترم عاطف رضا قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں بڑے خوبصورت کلام سن رہے تھے۔ ناظرین، اب ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔ آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 031374299797۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ حضرت عدنان اطاری قادری صاحب۔ آج ہم بڑا ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جھوٹ کی تباہ کاریاں، جھوٹ کے گناہ۔ آج ہم نے اس موضوع پر علامہ صاحب سے گفتگو کرنی ہے۔ اس کو ام الخبائث بھی کہا گیا، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بہت عام ہو چکا ہے۔ اکثر جھوٹ ایسے کہ جس کا ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آج اس موضوع پر علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، جھوٹ کی مذمت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو آج بتائیں، اور اس طرح سے بتائیں کہ آج ہر سننے والا جھوٹ سے توبہ کر کے تو یہاں سے اٹھے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا جھوٹی بات سے بچو، یعنی اللہ رب العزت نے جھوٹ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگر ہم احادیث مبارکہ دیکھیں مشکات شریف کو کھول کے، تو اس میں یہاں تک لکھا گیا کہ جس وقت کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس وقت اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل تک دور چلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں تو صحیح، وہ رحمت والے فرشتے، بندہ ایک جھوٹ بولے، اس جھوٹ کی بدبو ہی اتنی ہے کہ وہ جو فرشتہ ہے وہ 1 میل دور چلا گیا۔ تو آج تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے اندر جھوٹ عام ہوتا جا رہا کہ کبھی ہم غور کریں کہ اگر اس کی بدبو اگر ظاہر کر دی جائے تو کتنا ایک برا محسوس ہو کہ وہ بدبو جسے فرشتے بھی دور چلے گئے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ، وہ بھی مشکات شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت والے دن کچھ ایسے لوگوں کا ذکر احادیث میں آتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، بالکل ناپسند۔ احادیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ جو جھوٹ بولنے والا ہے قیامت والے دن ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی جھوٹ ایک ایسی چیز کہ جو رب کو ناراض کرنے والی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ کالا ہو جاتا، حدیث میں فرمایا گیا۔ اور جھوٹ ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے،
کیونکہ اس سے لڑائیاں بھی ہیں، جھگڑے، فسادات ہیں، فتنے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کی وجہ سے صحیح چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ جھوٹ کی بیماری سے ہمیں شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، جی ایمان والو سیدھی بات کرو۔ سیدھی بات تو کرو۔ آج کل یہ جو موبائل پہ بھی ہم خاص طور پہ اپنی لوکیشن کے حوالے سے جھوٹ بول دیتے ہیں، عام بات ہے، ہم کسی کو اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے کہ ہم کہاں موجود ہیں یا ہم کیا کر رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ اس سے فی البدیہہ ہم جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، اس کا ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اچھا علامہ صاحب، جھوٹ بولنے والے کا کوئی عبرت ناک انجام جو حدیث میں وارد ہوا ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک خوف ایک فطرتی چیز ہے، جبلی چیز ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں تو لا محالہ ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ خوف جو ہے وہ اس چیز سے بچانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ایک کتاب ہے عربی کی اخبار مکہ، جی جی یعنی اخبار یہ خبر کی جمع۔ جی جی اخبار مکہ ایک کتاب، عربی کی کتاب، اس میں ایک حکایت لکھی گئی۔ وہ روایت ایک ایسی لکھی گئی کہ ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے کا کچھ مال چوری کر لیا۔ اچھا جس وقت اس نے مال چوری کیا نا، تو یہ بھی قدرتی طور پہ حرم پاک کے چلا گیا، اور جس کا مال چوری ہوا تھا وہ بندہ جس کا کزن تھا وہ بھی حرم پاک میں چلا گیا۔ وہاں جا کے جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس میرا یہ مال موجود ہے، اس نے کہا تو نے میرے پیسے چرائے ہیں، یہ تو میرا مال ہے۔ اس نے کہا نہیں تمہارا مال نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ تمہارا مال ہے تم قسم اٹھا دو، یعنی مجھے تو پتا ہے یہ میرا مال ہے جو چرایا گیا، لیکن اگر تم کہتے ہو یہ تمہارا مال ہے تو تم اس پہ قسم اٹھا دو۔ اس نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے قسم اٹھا دی، یعنی جھوٹی قسم اس نے اٹھا لی۔ جس وقت اس نے جھوٹی قسم اٹھائی نا، تو اسی وقت جس کا مال چوری ہوا تھا وہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا۔ ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، جھوٹی قسم کھانے والا جس نے مال چرایا تھا وہ بندہ پاگل ہو گیا، اور اسی حرم کعبہ میں صحن کعبہ میں سے جاتے ہوئے باہر کی طرف یہ بولنا شروع کر دیا، مجھے کیا ہو گیا، میرے مال کو کیا ہو گیا، جس کا مال تھا اس مالک کو کیا ہو گیا، یعنی ایسی باتیں کرنے لگا کہ لوگ کہنے لگے یہ بندہ پاگل ہو گیا۔ اور یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچے۔ آپ تشریف لے کے آئے، اس پاگل سے جتنا بھی مال تھا آپ نے جمع فرمایا اور جس کا مال تھا اس کو دے دیا، اور اس پاگل کا یہ انجام ہوا کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھا اور پہاڑوں سے نیچے گرا، مر گیا، اور اس کے گوشت کو درندوں نے، جنگلی جانوروں نے کھا لیا۔ اس سے عبرت ہمیں یہ حاصل کرنی چاہیے، اس بندے نے جھوٹ بولا، دیکھیں ایک تو گناہ یہ جھوٹ بولا، پھر حرم کعبہ میں بولا، اور جھوٹی قسم بھی اس بندے نے اٹھائی۔ تو اس لیے جھوٹ ایک ایسی چیز ہے بندے کو کبھی بھی، بندے کی کشتی کو پار نہیں لگاتی، یہ ہمیشہ بندے کو ڈبا دیتی ہے۔ بس اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لے۔ آمین۔ اور علامہ صاحب آپ یہ بھی دیکھیں نا، اگر ہم یہ غور کریں، کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ کوئی ہم سے جھوٹ بولے؟ جی بالکل۔ میں نے بہت سارے ایسے معاملات دیکھے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو اتنا شدید غصہ آئے گا اور ہم برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ہم سے جھوٹ بولے، اس نے ہم سے چیٹنگ کی ہے، اس نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہی چیز ہم جب دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے، ہم دیکھیں نا، دین ایک فطرتی چیز ہے۔ آج کوئی بھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولا جائے، اس کے ساتھ دھوکہ دہی کی جائے۔ تو میں نے آپ سے باقاعدہ طور پر یہ قسموں کے حوالے سے، جھوٹی قسموں کے، جھوٹی گواہیوں کے حوالے سے بھی پوچھنا تھا، آپ نے تھوڑا سا اس میں ضرور مجھے بتایا۔ میں چاہوں گا اسی کو ذرا آپ تھوڑا سا اور بھی جو ہے نا وضاحت سے بیان کر دیں، کیونکہ ہمارے عدالتی نظام میں عام طور پہ جھوٹی گواہیاں عام دی جاتی ہیں، چند ٹکوں کی خاطر لوگ جھوٹی گواہیاں دے کے دوسروں کو، بے گناہوں کو پھنسا دیتے ہیں یا سچ کو چھپا لیتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی ذرا میں چاہوں گا بتائیں۔ یہ ابھی جب میں نے واقعہ بیان کیا تو میرے ذہن میں یہ بھی سوال اٹھ رہا تھا، تو آپ نے ماشاءاللہ وہ سوال خود ہی کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جھوٹی گواہیاں جو ہیں آپ دیکھ لیں عدالتوں کے اندر عمومی طور پہ کئی لوگ صرف تھوڑے سے پیسوں کے لیے جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی یار یہ جو ہم جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں یہ کتنا سخت گناہ ہے۔ میں آپ کو ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، اور ناظرین میں سے اگر کوئی سننے والا ایسا ہے یا ان کا جاننے والا ایسا، وہ کوشش کریں ان کو بتائیں، اور تاکہ وہ اس گناہ سے توبہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا تو دل ہل گیا جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی، یعنی اتنا سخت حکم جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جھوٹی گواہی دینے والا گویا کہ وہ اللہ کے برابر شریک ٹھہراتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی اتنی سخت وعید اس بندے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت، آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ جو شرک کرنے والے کی اللہ بخشش نہیں فرمائے،
اور فرمایا گیا یہ گویا ایسے ہے جو اللہ کے برابر شریک ٹھہراتا ہے، یعنی رب کی طرف سے حق ہے اور یہ باطل کو سامنے لے کے آ رہا ہے، یہ باطل پہ اللہ کی قسم اٹھا رہا۔ بالکل۔ اور جھوٹی قسمیں اٹھانے کے بارے میں یہ تو ہو گیا جھوٹی گواہی عدالتوں کے اندر لوگ دیتے ہیں یا پنچایتوں کے اندر لوگ دے لیتے ہیں۔ اور جھوٹی قسموں کے بارے میں نے آپ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات یقین کریں ویس بھائی عمومی طور پہ کچھ لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بات بات کی قسمیں اٹھاتے ہیں، حالانکہ خالی قسم کہنے سے بھی قسم ہو جاتی ہے، اور جھوٹی قسم اٹھائی تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، گناہ اس کا علیحدہ، توبہ بھی کرنا ضروری ہے اس سے۔ یعنی جھوٹی قسم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر کسی نے جھوٹی قسم اٹھا کے کسی مسلمان کا حق چھینا، یعنی کسی نے جھوٹی قسم اٹھا کے کسی بندے کا حق چھینا، فرمایا صحابہ اللہ جھوٹی قسم اٹھانے والے پہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے، جنت حرام کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگرچہ وہ معمولی سی چیز پہ قسم اٹھائے، یعنی صحابہ کرام کی حیرت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کتنا مطلب سخت عمل ہے کہ اللہ جہنم کو واجب کر رہا ہے، جنت کو حرام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی کس بات پہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ معمولی سی بات پہ جھوٹی قسم اٹھائے، فرمایا صحابہ اگرچہ وہ لبان پہ بھی قسم اٹھائے، لبان ایک چھوٹی سی خوشبو ہے، ایک ہلکی سی اگربتی کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، سرکار نے فرمایا اگرچہ لبان ایک معمولی سی چیز ہے اس پہ بھی قسم اٹھاتا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم کہ اللہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے، جنت حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ ناظرین جو سن رہے ہیں کوشش فرمائیں اگر خود میں ایسا معاملہ ہو یا اپنے علاوہ کسی میں دیکھیں اس کو سمجھائیں۔ خاص طور پہ جو میرام صاحب میں آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا بات کہ خاص طور پہ جو تاجر حضرات ہیں ہمارے، جی تاجر قسمیں اٹھا کے مال بیچتے ہیں یا مال دکھاتے کچھ اور ہیں دے کچھ اور دیتے ہیں، یہ سارا دیکھیں وہ خیانت کے اوپر میرا ذہن ہے انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، جھوٹی قسم اٹھانا یا مال کے بارے میں جھوٹ کہنا، انہیں پتا ہو کہ یہ مال ناقص ہے اور اس پر قسم اٹھا کے یہ کہہ دینا کہ یہ بہت معیاری ہے، تو یہ تو اسی جھوٹ کے زمرے میں۔ دیکھیں یہ تو ہو گیا اسی جھوٹ کے زمرے میں، لیکن میں نے کاروبار کے بارے میں یہاں تک پڑھا جو کاروبار پہ سچی قسم بھی اٹھاتا ہے، یعنی بالفرض اس نے 10 کی خریدی ہے 10 کی، تو احادیث کی روشنی میں نے یہ پڑھا ہے کہ کاروبار پہ اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے قسم صحیح ہے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے، مال بک جاتا ہے لیکن برکت مال بک جاتا ہے لیکن وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے قسموں کی عادت نہیں بنانی چاہیے، اور بلا ضرورت قسمیں بھی نہیں اٹھانی چاہیے، قسم اٹھاؤ یہ کرو وہ کرو، اللہ کی قسم اٹھا دی، گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسمیں، یہ چیزیں انتہائی غلط۔ اچھا ایک چیز آپ دیکھیں کہ قسم اٹھانے والا اصل میں اپنا یقین دلا رہا ہوتا ہے، اور وہ اٹھاتا بھی وہی ہے جو اپنا یقین کھو چکا ہوتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اور جو سچا آدمی ہے اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، لوگ اس کو ویسے ہی جانتے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں جہاں رہ رہے ہیں، اپنے گھر بار میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں اپنا ایک وقار بنائیں، ہم اپنے بات میں اسی طرح سے ہمارا وزن پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اپنا ایک اعتبار قائم کریں تاکہ ہمیں قسم اٹھانی نہ پڑے، یعنی ہماری ذات ہی وزن والی ہونی چاہیے، وزن والی ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری ذات کو دیکھ کے کوئی یہ کہ یار یہ بندہ نہیں جھوٹ بول سکتا، بالکل، اور جس پر نہیں اعتبار اس کی تو قسموں پہ بھی نہیں اعتبار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ، اور حضور علیہ السلام کو لوگ صادق و امین کہتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، یہ امانت دار۔ پہلی دو خصوصیات کا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اظہار فرمایا وہ یہی تھی۔ بس اللہ رب العزت ہمیں جھوٹی قسموں سے، جھوٹ سے بچائے، اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب ہم بات کر رہے ہیں جھوٹ کے موضوع پر۔ جھوٹ کے بارے میں عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑوں کے ساتھ ہی جھوٹ بولنا جھوٹ کہلاتا ہے، بچوں کے ساتھ عام طور پہ ہم گھروں میں معاملات ہی ایسے کرتے ہیں، ان کو منانے کی خاطر، قائل کرنے کی خاطر، اپنی بات پہ کنونس کرنے کی خاطر ان سے کوئی جھوٹا وعدہ کر لیتے ہیں، عام طور پہ جیسے وہ اشارتاً گاؤ تمہیں یہ فلاں چیز دوں تو وہ چیز پاس نہیں ہوتی، تو بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور کئی دفعہ والدین بچوں سے جھوٹ بلواتے بھی ہیں۔ جیسے ایک کنڈیشن اس میں یہ آ سکتی ہے کہ جیسے کسی نے کہہ دیا جاؤ بیٹا انکل سے کہہ دو پاپا گھر نہیں ہے، عام طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا ذرا یہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ ہمارا پروگرام کا یہ مقصد ہی اصل میں اصلاح کرنا ہے، تربیت کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے تو ہم اپنی اصلاح کریں جو کہ ہمارے معاشرے کے ایک نسور بن چکی ہیں۔ تو ذرا اس حوالے سے بتائیے۔ جی دیکھیں جھوٹ جو ہے یہ بڑے سے بولا جائے یا چھوٹے سے بولا جائے، جھوٹ جھوٹ ہی شمار کیا جائے گا۔ ایک ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے تھے میں چھوٹا تھا ابھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے کے آئے، فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے یہ کہہ کے بلایا کہ عبداللہ ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری ارشاد فرمایا تم نے اس کو کوئی چیز دینی تھی کیا؟
عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے کھجور دینی تھی. فرمایا تم نے اگر اپنے بیٹے کو کوئی چیز نہ دینی ہوتی تو یہ تمہارے ذمے میں جھوٹ لکھا جاتا. آج اگر ماں باپ کو دیکھا جائے عمومی طور پہ باہر کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو اسے کہہ دیتے ہیں جا کے کہہ دو بابا جان گھر میں نہیں. اسی طرح فون پہ کہہ دیا جاتا ہے وہ واش روم میں، وہ ادھر، وہ فلاں جگہ پہ. اسی طرح بچوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ادھر آؤ تمہیں چیز دوں گی، ادھر آؤ یہ. یا ان کو ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے وہ بلی آ گئی، وہ شیر آ گیا، وہ بابا جی آ گئے، وہ جن آ گیا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس چیز سے یہ تو پتا چلا کہ جھوٹ، یہ ساری چیزیں جھوٹ میں شمار. لیکن اس سے میں ایک مدنی پھول چھوٹا سا دینا چاہتا ہوں، ہم اپنی اولاد کو خود جھوٹ کی تربیت دیں. اور اگر ہم اپنی اولاد کو خود جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں تو کل کو اولاد ہم سے جھوٹ بولے تو ہم کہیں گے دیکھیں ہمارے بچوں نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کر دی. جن بچوں کو ہم نے سکھایا جھوٹ تھا ان بچوں نے ہمارے ساتھ سچ نہیں بولنا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولنا تھا. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو سچ کی تربیت دیں. بیٹا کوئی بھی موقع، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہاتھ پہ وہ کتنے ڈاکو تھے جنہوں نے جو نمازی بنے، جنہوں نے توبہ کی کیا واقعہ یاد کرایا. جی بالکل، یہ یقین کریں فی البدی مطلب ایک ذہن میں آ گیا نا. تو جی کس طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو جب انہوں نے پوچھا تھا بیٹا آپ کے پاس 40 دینار تھے تو آپ ہم سے جھوٹ بھی بول سکتے تھے، کیا وجہ؟ کہا میری والدہ نے مجھے گھر سے جاتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا تیری میری ملاقات قیامت والے دن ہوگی اور ایک نصیحت یاد رکھنا، کبھی بھی سچ کے دامن کو نہیں چھوڑنا. کہتے ہیں سچ بولا. ڈاکوؤں نے توبہ کس وجہ سے کی؟ ایک بچہ ہے، ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں چھوڑا، ہم نے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے. اس لیے ہمیں چاہیے، ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ سچ بولا کریں. بہت خوب، بہت خوب. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جھوٹ بولنے کی کوئی جائز صورتیں بھی ہیں؟ کہاں کہاں ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ رعایت دیتا ہے کہ یہاں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ فقہاء کرام نے بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پہ جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیے، لیکن وہ بھی ایک مجبوری. اور مجھے یقین ہے جب ناظرین کو میں بیان کروں گا تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھیں گے واقعی میں یہ ایک ضرورت کے تحت. جس طرح مثال کے طور پہ کوئی ظالم بندہ کسی کو قتل کرنے کے لیے آ رہا، اب وہ دوسرا جس کو قتل کرنے کے لیے آیا وہ چھپ گیا. اب مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ فلاں جگہ پہ چھپ گیا، اب وہ ظالم آ کے مجھے کہتا ہے وہ بندہ کہاں، تو میرا کام نہیں میں بتا دوں وہ بندہ وہاں پہ ہے تاکہ وہ اس کو قتل کر دے جا کے، نہیں، بلکہ میرا کام ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھے نہیں پتا، حالانکہ بولا جھوٹ، لیکن شریعت نے اس کو جائز قرار دیا، کسی کی زندگی بچ رہی ہے، جان بچ رہی ہے. اور دوسری صورت شریعت نے جو فقہاء کرام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ کسی کے پاس، میرے پاس مثال کے طور پہ امانت ہے، اب وہ امانت ہے تو کوئی چور آتا ہے آگے کہتا ہے وہ امانت تمہارے پاس کہاں، تو اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں مجھے نہیں پتا، میرے پاس امانت نہیں، شریعت نے اس کو بھی جائز قرار دیا کہ کسی کی امانت کی حفاظت ہو جائے. تیسری صورت، دو مسلمان آپس میں عداوت رکھتے ہیں، آپس میں لڑائی ہیں، تو ان کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ جھوٹ کون سا بولا جا سکتا ہے جو ان کے فائدے کا ہو. جس طرح کہا جائے کہ وہ فلاں بندہ تمہیں سلام دے رہا تھا، بالکل وہ بڑی تمہاری تعریفیں کر رہا تھا، وہ اس طرح کہہ رہا تھا، تمہارے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، وہ تو اتنی بات کرنے سے ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے اور اس کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب. اور ناراض چوتھی صورت جو آخری بیان کی علماء کرام نے وہ یہ کہ اگر بیوی ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے اگر تھوڑی سی بات ایسی کر دیتا ہے جو خلاف واقع ہے، یعنی واقع کے بالکل برعکس ہے، تھوڑی سی تعریف بھی آ سکتی ہے، تعریف اس میں آ سکتی ہے. جی بالکل، یہ صورت بھی علماء کرام نے جائز قرار دی. اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں جس میں جھوٹ بولا جا سکتا. صحیح. چلو علامہ صاحب ہم جھوٹ پہ بات کر رہے ہیں، اب میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے ذرا سچ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں. تو سچ کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کی کیا برکتیں ہیں، سچ بولنے والے کی زندگی کس طرح سے آسان ہو جاتی ہے، میں چاہوں گا ذرا یہ بھی آپ بتائیں. دیکھیں سچ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو سچائی ہے نا یہ بندے کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے صدیق لکھ دیتا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا. اور جھوٹ کے بارے میں اس طرح فرمایا جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف. بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ رب کی بارگاہ میں کذاب لکھا جاتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس بات پہ، سچ بولنے پہ. میرے ناظرین ہم کوشش کیجئے، میں اور آپ ہم یہ نیت کریں اس بات پہ کہ ہم ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے، سچ بولیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الترغیب میں غالباً یہ واقعہ لکھا ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے، صحرا تھا، میدان تھا، وہاں سے ایک غلام گزرا، اس کے پاس بکریاں. آپ نے دسترخوان بچھایا ہوا تھا، کھانا لگا ہوا تھا، صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں. آپ نے اس غلام سے کہا آ جاؤ، گرمی بڑی ہے، بڑا سخت دن ہے،
آ جاؤ تم بھی دسترخوان سے کچھ کھا لو۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ نفلی روزہ تم نے رکھا ہوا؟ کہا نہیں، یہ پچھلے روزوں کی کچھ تلافی کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا آپ نے فرمایا کہ چلو اس طرح کرو، یہ کوئی ایک بکری جو ہے نا یہ ہمیں دے دو پیسوں کے بدلے میں، ہم تمہیں افطاری کے لیے بھی کچھ پکا کے دے دیں گے، کچھ اپنے لیے رکھ لیں گے، پیسے بھی لے لینا۔ کہا حضرت میں بیچ نہیں سکتا کیونکہ یہ میرے مالک کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے تقوی، جب آپ نے دیکھا اس کے اندر اتنا تقوی ہے سچ بولنے کا، آپ نے اس کے تقوی کا امتحان لینا چاہا اچھا کہ کتنا اس کے اندر سچ بولنے کا تقوی ہے یا کتنا اس کے اندر جذبہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم یہ بکری جو ہے ہمیں دے دو، بعد میں کہہ دینا کہ بیڑیا کھا گیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے مالک کو کیسے پتہ چلے گا؟ کہا حضرت نہیں، مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ، مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا۔ واہ واہ، جب اتنی بات ہوئی وہ بندہ چلا گیا۔ بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف میں گئے، آپ وہاں گئے، جا کے اس مالک سے اس کا وہ غلام بھی خریدا، وہ بکریاں بھی خریدی، غلام کو آزاد کر کے ساری بکریاں اس غلام کو دے دی۔ سبحان اللہ، یعنی سچ بولنے کی برکت دیکھیں، اللہ نے غلامی سے آزادی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا، کوئی ہو سکتا تھا کہ بندہ اگر کسی کے ذہن میں آتا یار اتنی سخت گرمی تھی تو میں کچھ کھا لیتا پی لیتا، ایک ہی بکری کی بات تھی، گوشت آ جاتا، فلاں ہو جاتا فلاں ہو جاتا۔ لیکن غور کرے انہوں نے سچ بولا، مشقت برداشت کی، روزے کی مشقت بھی برداشت کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سچ بولنے کی وجہ سے غلامی سے آزادی بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے بکریوں کا مال بھی عطا فرمایا۔ یہ سچ کی نعمت ہے، کوشش فرمائے سچ بولا کریں، سچ ہی بولا کریں اور سچ کی تربیت اپنی اولاد کو دیں۔ اللہ ہمیں سچ بولنے اور سچی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی۔ آج ہم جھوٹ کے موضوع پر بات کر رہے تھے، آخر میں ہم نے سچ کے حوالے سے بھی بات کی۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی، اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس موجودہ وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔